پھر اس میں شرکت کرتے ہیں, رجسٹر میں نام لکھتے رہتے ہیں. یہاں پر نظر آئے یا نہ آئے پر فرشتہ موجود ہے, حضور کی حدیث کی روشنی ہے. چونکہ ہم سارے اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اتنی دیر سے. ہمارے محترم بھائی نام نہیں پتا, اچھی نعت پڑھ رہے تھے کافی دیر سے, اللہ کی رضا کے لیے آپ سن رہے تھے, یہ پڑھے جا رہے تھے مست ہو کر. ٹھیک ہے, فرشتے آ گئے, تلاش کر رہے ہیں. جب محفل ختم ہوگی وہ لکھ کر جائیں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تمہیں کوئی محفل ملی, وہ عرض کریں گے جی باری دار ہے, تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ یا اللہ وہ تیری حمد کر رہے تھے, تیرے بندوں کا ذکر کر رہے تھے, تیری رضا کے لیے آئے ہوئے تھے, وقت نکالا تھا, گھر والوں کو چھوڑا تھا, بھوک برداشت کی تھی, بیٹھے تھے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جتنے آئے تھے سب کو معاف کر دیا. سب کو. ہمارے بریلوی معافی پر سبحان اللہ اس لیے بھی نہیں کہتے, بولتے ہم تو ویسے بخشے ہوئے, ملاپ جو کیا تھا بڑا مشکل مرحلہ ہے, اس لیے خوش ہو کر کہیں سبحان اللہ. جب حساب دیں گے تو لفظ پتہ جائے گا. یہ تو اولیاء کی نسبت ہے اگر بخشے گئے, یہ اسی وجہ سے بخشے جائیں گے. سورہ واقعہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا, جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تخت عطا فرمائے گا. ہر جنتی کا الگ تخت ہوگا. سورہ واقعہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. اور تخت کیسا ہوگا؟ اس پر قالین بچھا ہوگا اور گاؤں تکیہ لگا ہوگا جیسے ہوٹل والے لگا کے رکھتے ہیں. سیم یہی نقشہ ہوگا. اور جنتی کیا کریں گے؟ کونی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور دل میں خیال کریں گے یار میرا فلاں دوست دنیا میں میرے ساتھ ہوتا تھا, وہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنتی ہوا تو جیسے یہ بندہ سوچے گا اس کا فلاں دوست, فوراً اس کا تخت سامنے آ جائے گا. دونوں گپ شپ کریں گے. حدیث پاک میں گپ شپ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ میں تجھے یاد کر رہا تھا اور تو آ گیا. اس نے کہا میں نے بھی تجھے یاد کیا. کہا تجھے پتا ہے یار اتنی عیش ہماری کیوں لگی ہوئی ہے؟ فلاں بھی دوزخ میں گیا, فلاں بھی دوزخ میں گیا, تجھے پتا ہے ہم دونوں کیسے جنت میں آ گئے؟ وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ جا کے سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھیں. وہ دوسرا بندہ کہے گا مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں دن ہم جو محفل میں اکٹھے گئے تھے اس محفل میں شرکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے. وہ جو اللہ والوں کی محفل میں, وہ جو ذکر کی محفل میں ہم گئے تھے نا, بس وہ اللہ کو چونکہ پوری محفل قبول ہو چکی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی. تو فرشتے جب عرض کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم گواہ جو میں نے معاف کر دیا. آگے فرشتہ ایک بات کرتا ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو کسی کام سے جا رہا تھا, تماشا دیکھنے کی غرض سے کہ یہ اتنے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں, تو وہ اندر سے ان کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا, تماشا دیکھنے آیا تھا. بیٹھ گیا تھوڑی دیر کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا کر رہے ہیں. بیٹھ کر وہ چلا گیا. بخاری شریف میں حدیث ہے کیا کرنے آیا تھا؟ تماشا دیکھنے. ان میں سے نہیں تھا. حدیث کے لفظ ہے یا اللہ وہ جو ایک تھا وہ ان میں سے نہیں تھا. ان میں سے نہیں تھا کا مطلب اس کا یہ سوچ نہیں تھی, وہ اس چاہت سے نہیں آیا تھا گھر سے کہ جاؤں گا. ہم نے وضو کیا, ہم نے نیت کی کہ سید صاحب کے اس میں جا رہے ہیں, ہم نے نیت کی ذکر ہوگا, بیان ہوگا, اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے اور یہ اللہ کی باتیں سنیں گے, ایک یہ نیت ہے. لیکن وہ آیا ہے جا رہا تھا, اس نے کہا دیکھو کیا کر رہے ہیں, کیوں اتنا جمع ہے, آ کر بیٹھ گیا. ان میں سے نہیں تھا, نیت بھی ٹھیک نہیں تھی, برا سمجھ رہا تھا کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ایسے فضول بیٹھے ہیں. مولا کیا اس کو بھی معاف کر دیا, کیونکہ آپ نے فرمایا نا میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نے بھی معاف کیا. تو فرشتے اصل میں اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اس کے باطل کو بھی سمجھ گئے کہ وہ ٹھیک نیت سے نہیں آیا تھا, اللہ نے ان کو علم دیا. تو انہوں نے کہا یا اللہ وہ بری نیت والے کا کیا ہوگا؟ تو ان کا خیال تھا کہ اللہ فرمائے کہ نہیں اس کا نہیں, کیونکہ نیت جو بری تھی. لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہاں کیونکہ وہ میرے پیاروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا لیکن اب اگر اسے معاف نہ کیا تو لوگ اعتراض کریں گے کہ پیاروں کے پاس بیٹھنے کا پھر فائدہ کیا ہوگا. حدیث بخاری میں بتا رہی ہے کہ اس
جہاں کسی بھی نیت سے کوئی بندہ آیا ہو، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام جو دل میں لے کر آتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، حل نہیں ہو رہی، میری فلاں مراد پوری نہیں ہو رہی، اور میں پیر کامل کے عرس میں جو بھی تمنا لے کر آؤ نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ فلاں چیز چاہتا ہے، یہ فلاں چیز چاہتا ہے، یا اللہ جو بھی یہ نیت لے کر آئے ہیں، یا اللہ آج میرے عرس کی رات ہے، اس لیے عرس کی رات ہر پیر کامل کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جو عرس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت بھی فرماتا ہے، اور عرس میں آنے والوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں یہ پہلا انعام ہے اس پاک محفل میں، اس سے پاک کے محفل میں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زمین اور یہ آسمان کس وجہ سے قائم ہے؟ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، فرمایا آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے۔ ہمیں بیچ میں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، لیکن فرمایا یہ جو آسمان رکا ہوا ہے ستاروں نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اگر ستارے اللہ تعالیٰ اس میں نہ لگاتا تو یہ زمین پر آتا۔ فرمایا آسمان قائم ہے ستاروں کی وجہ سے، جس دن ستارے ہٹے آسمان ہلاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا زمین میری اولاد سید زادوں کی وجہ سے قائم ہے۔ بلال آگے چلے آگے چلے کس کی وجہ سے قائم ہے؟ آل رسول کی وجہ سے۔ ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کل کو کوئی مولوی یہ نہ کہے کہ یہ غوث پاک کی بات ہو رہی تھی، کل کو کوئی ملا یہ نہ کہے یہ تو امام حسین کو کہہ رہے تھے، آج کے سیدوں کو تھوڑی نہ کہا تھا۔ امام اہل سنت نے قیامت تک کے سیدوں کو کہا ہے کہ جو بھی سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے ہوگا وہ نور والا ہوگا، اور جو بھی ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حاجی ملنگ بابا، سید اکبر علی شاہ بابا۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، سانس دینے کا موقع مجھے فراہم کیا، آپ بھی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس گھٹن کے ماحول میں، یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی پیاری اولاد کا دامن عطا فرمایا۔ جب آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، مرید ہوتے ہیں، جس کو بیعت ہونا کہتے ہیں۔ 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو بیعت ہے، جتنے لوگ یہاں مرید بیٹھے ہیں اس سلسلے کے، وہ بھی توجہ سے سنیں، جو نہیں ہے وہ بھی سنیں، جو ہونا چاہتے ہیں وہ بھی سنیں، جو نہیں ہے وہ ہو جائیں۔ امام غزالی کہتے ہیں جو مرید نہیں ہوا خطرہ ہے کہ وہ عنقریب شیطان کی چال میں پھنس جائے گا، لیکن جو کسی بھی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے گیا، فرمایا اور اسے کوئی انعام ملے نہ ملے، مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب ہو جائے گا۔ یہی بات حضرت غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہم جتنی باتیں سوچ رہے ہیں نا، یہ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، حضرت پیر سید اکبر علی شاہ صاحب سن بھی رہے ہیں اور توجہ بھی فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک سے ایک دلیل اور اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابلیس شیطان، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ شیطان دنیا کے کسی کونے میں ہو، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ دنیا کے ایک کونے سے تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایک شیطان پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہاری جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، رگوں میں گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اور اسی قرآن میں آگے جا کر فرمایا، ایک طرف اتنی طاقت بیان کی کہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب والوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ابلیس جس کو قرآن میں لعنتی کہا گیا ہے، جس کے گلے میں لعنت کا توڑ ڈالا گیا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ ابلیس ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ لعنتی ہے، میری دربار سے نکلا ہوا ہے۔
جب اس نے سجدے سے انکار کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا اس کو ہلاک کرو، مار دو اس کو۔ فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ میری عمر تو بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے قیامت تک عمر دے دی۔ ہم پیر کامل سے کہتے ہیں نا حضرت دعا کریں میرے والد کی عمر لمبی ہو جائے، مولوی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو پیر کے کہنے سے کوئی عمر لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا پیر یہ تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کہ میں عمر بڑھا رہا ہوں، پیر اللہ سے بڑھوا رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے پیر کو کہا کیونکہ ہماری ابھی بنی ہوئی اتنی ہے نہیں، تو جن کی بنی ہوئی ہے جو اولاد رسول ہیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ آگے بات کریں۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے نا بھائی، جس کی بنی ہوئی ہو وہی بات کر سکتا ہے، جس کی بنی ہوئی نہ ہو وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو ہم نے پیر کامل کو کہا، پیر کامل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اوپر بڑھ گئی، کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا اگر وہ اپنے دشمن لانتی کے کہنے پر، جس نے ایک بار کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ میری عمر بڑھا دے، دشمن کے ایک بار کہنے پر بڑھا دیتا ہے، اور جنہیں اپنا دوست کہتا ہے وہ جب کہیں گے تو کیوں نہیں بڑھائے گا؟ قرآن میں اپنے ولیوں کو دوست کہہ رہا ہے اور شیطان کو دشمن کہہ رہا ہے، تو جو دشمن کی نہیں ڈالتا وہ اپنوں کی کیسی ڈالتا ہوگا؟ کاش آپ نے سبحان اللہ کہا ہوتا۔ توجہ ہے؟